السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سارے کے سارے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگی باتیں۔ تو آج ہم لوگ لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہم مزید جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ہمارے سلیبس کے اندر شامل، ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنا دماغ آج کھول کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ اس سب چیزوں کو وائنڈ اپ کریں گے، جو بھی آپ کے اندر کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، جو آپ کی تھنکنگ کے اندر کوئی کوشچنس جنریٹ ہو رہے ہیں، تو وہ آج امید کرتے ہیں کہ اس میں کور ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ آج جو ہماری جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے سائیکولوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنیس۔ کانشیسنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعور۔ شعور کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھی تھی کہ وہ کیا ہے۔ شعور ایسی کیفیت کو کہتے ہیں یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم فوری آگاہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایگزامپل میں بولا تھا میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، مجھے کیا بات کرنی ہے آپ کو یہ مجھے پتہ ہے، تو یہ میرے شعور کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ شعور بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری تمام ہر قسم کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ذہنی سچویشنز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں یا سوچ ہوتی ہے جن سے ہم اس وقت آگاہ ہوتے ہیں۔ تمام افکار، تمام اعمال، تمام تجربات مشاہد جن سے ہم فوری طور پر آگاہ ہوتے ہیں اور جن کو دہرانے کے لیے نہ تو کسی قسم کی ہنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، وہ سارے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے شعور کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے والد کا نام کیا ہے، مدر کا نام کیا ہے، سسٹرز کا نام کیا ہے، ان کو گھر کہاں پر آیا ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ سو نارملی ہمارا فون نمبر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا سیل کا ماڈل کون سا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں شعور میں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے بندوں کا نام ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جان ڈیوی کی بات کریں گے، جو بیسیکلی امریکن تھا، ٹھیک ہے؟ امریکن ایک ماہر نفسیات ہے، اس نے سب سے پہلے اس چیز کو شعور کا علم قرار دیا ہے۔ اس کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ شعور ہمیشہ کوئی با مقصد ہوتا ہے۔ با مقصد کا مطلب کہ تو اس کے کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ جانتے ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں اچھی طرح، اور ہر فرد اپنے شعور کا وقوف اور تجزیہ خود ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اس کو انالیسس کرنا چاہیں ہم کسی اور کی تھنکنگ کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنا انڈیویجولی خود ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسرا بندہ اس کے اندر شامل ہے ولیم جیمس۔ ولیم جیمس بھی شعور کو ہی کہتا ہے کہ یہ نفسیات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے اس کے اندر، اسٹریمز آف کانشیسنس۔ اسٹریم کون؟ بہاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک نہر جو ہر ٹائم بہتی رہتی ہے، ہر ٹائم بہتی رہتی ہے، ایک بہاؤ کا نام ہے۔ بہاؤ سے ہمیں پتہ ہے اگر ہم پانی جس طرح کبھی ندی میں دیکھنا ہو یا سمندر میں دیکھنا ہو تو پانی بہتا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا پانی گزر گیا پھر درمیان میں خلا آ گیا پھر دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا، ایک کنٹینیوٹی میں چل رہا ہوتا ہے ایک سیکوینس کے اندر۔ تو شعوری کیفیت بھی ہماری بیسیکلی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس نے بیسیکلی 5 اس کی جو ٹرمز ڈیفائن کی ہیں، اس کے اندر 5 خصوصیات بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے شعور بیسیکلی مبہم ہوتا ہے۔ مبہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھندلا دھندلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قابل فہم ہوتا ہے، مگر سمجھ کے قابل ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رواں ہوتا ہے، کنٹینیو چینج، غیر مستحکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عارضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پرسنل بھی ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا ذاتی ہوتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ اس نے انتخابی صلاحیت کی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی کہنا کیا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شعوری افکار کا بہاؤ ہے وہ یہ نفسیات اسے ہی کہا جاتا ہے۔ ولیم جیمس نے اس کو بیسیکلی اور ڈیوائڈ کیا ہے 2 مزید چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس مزید 2 چیزوں کے اندر ہم کیا کریں گے کہ 2 اس نے مزید شعور کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا شعور کو، ہم نے شعور، تحت شعور، لا شعور، ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اس نے بھی 2 چیزوں کا، فوکل کانشیس اور مارجنل کانشیس۔ فوکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے ہم توجہ کا مرکز ہوتے ہیں وہی۔ فار ایگزامپل ہم لوگ، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں میرا فوکس ہے، ٹھیک ہے؟ فوکس یا واضح شعور ہے، یہ مرکز شعور ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کی طرف میرا دھیان بھی ہے۔ دوسرا کیا؟ مارجنل کیا ہوتا ہے؟ شعور کا بیسیکلی وہ حصہ جو مرکز شعور کے علاوہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ میتھ کے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی چیز سالو کرتے ہیں، ہم نے ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سانگس پلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سانگس ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہم کام ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا واضح شعور ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ایک جو انوائرمنٹ کو ایک جیسا بنانے کے لیے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، تو ہم وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ کبھی بھی اس کو دیکھ لیجیے، ہم سن نہیں رہے ہوتے، ہم بیسیکلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ شعور اگر ذہن کو ایک حصہ مان لیا جاتا ہے تو ذہن کے جو دیگر حصے ہیں وہ اس شریف میں شامل پھر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا گیا، اور کرٹیسزم کیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں 1 بائی 1۔
اب یہ جو شعور کی جو اصطلاح دی گئی ہے نا، یہ بھی وہ اسی کے جیسی ہے، ٹھیک ہے، جسے نہ تو خود سمجھا جا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو سمجھایا جا سکتا ہے. روح اور ذہن کی طرح یہ بھی غیر سائنس، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس پہ ہم کو ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ شعوری جو اعمال ہوتی ہے ان کی نہ تو تصدیق ہوتی ہے نہ پڑتال کی جاتی ہے، غیر سائنسی طریقہ کار ہوتا ہے. سراسر بیسیکلی ہوتا ہے پرسنل ہوتا ہے، صرف بندہ اپنے شعور سے تو آگاہ ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں. تو اس وجہ سے بھی اس کو بھی ہم نے خارج کر دیا تھا. اور 6 نمبر پہ ہمارا دیکھنا، ہم نے پیچھے بھی یہ بات کی تھی کہ جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں یا جو جانور ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ذہنی عمل اپنے اعمال کو نہیں جان رہے ہوتے، تو اپنے شعور کو کیسے بنا لیں گے وہ لوگ. اس کے بعد کیا ہے، نفسیات ایک معروضی اور تجرباتی سائنس. معروضی سے مراد جو ہے جس پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر کے آنسر نکلتا ہے ہمارا، کوئی پریکٹیکل کیا جاتا ہے، پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ہم اس کو معروضیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تجرباتی سائنس بھی ہوتی ہے جس میں زندہ نامیات کو، ویسے میں بتا دوں آپ کو نامیات کسے کہتے ہیں، ہر زندہ چیز کو ہم نامیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم آگے مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری علم شعور کے مطابق. نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے سائنس آف بیہیویئر. سائنس آف بیہیویئر سے کہنا تھا وہ ہماری ایکسٹرنل جو بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی جو جتنی حرکات پرفارم کر رہی ہوتی ہے، وہ سارے سارے کیا کہلاتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کہلا رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی قابل مشاہدہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکسٹرنل ہے. تو ایکسٹرنل یہ سارے جو جسم جو بھی حرکات کرتی ہے یا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے سارے ہمیں کیا دکھائی دیتے ہیں، وہ مشاہدہ کے قابل ہوتے ہیں. کردار سے مراد بیسیکلی وہ ظاہری حرکات سکناتی ہے جو زندہ نامیات سے سرزد ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جو ذہن اور شعور کے مقابلے میں اب یہاں پہ ایک نئی اصطلاح آ گئی، ایک نئی ٹرمز انہوں نے ڈیفائن کیا جس کو ہم نے کردار کی بات کی ہے. اب کردار کیا چیز ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل اس کو جو اس نے ڈٹرمن کیا وہ جے بی واٹسن تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے کیا، لیکن جو سب سے پہلے جو آپ کو سمپل سی بات ہے، جو سب سے پہلے اس کو کمرشل کر دیتا ہے، جو پبلک کر لیتا ہے، نام اسی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے نہ صرف کیا کہ علم کردار کو متعارف کرا، بلکہ اس کو پھر اس کو ایڈوکیٹ بھی کیا، اس کو لوگوں کو پرچار بھی کیا، اس کے بارے میں منوایا بھی اس چیز کو کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے، اس نے کہا کہ جس چیز پر بھی تجربہ ممکن ہی نہ ہو ہم اس کو نفسیات میں شامل ہی نہیں کرتے. اس نے تو رولا ہی مکا دیا، ٹھیک ہے. نفسیات میں کیا کرنا، کیا ہم نے صرف قابل مشاہدہ اور قابل فرمائش جو کردار ہوتے ہیں انہیں کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس نے بولا گیا کہ یہ بھی ایک فطری علوم ہے. فطری علوم کون کون سے ہیں؟ جو آپ فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں نا، یہ سارے سارے ایک نیچرل سائنس کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ فطری علوم ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ بندوں کا نام آئے گا. پلسبری سب سے پہلے اس نے اس کو بولا ہے، ولیم میکڈولر ہے، اس نے اس کی جگہ پہ ایک نیا لفظ استعمال کیا کنڈکٹ کا. کنڈکٹ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو ہم انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کہلاتا ہے. تھورنڈائک نے بہت سارے اس نے تجربات کیے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں پر بھی. صحیح و خطا کا ایک طریقہ، صحیح و خطا، صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، خطا کا مطلب غلطی، مطلب کہ غلطیاں کر کر کے سیکھنا، کوشش کرتے جاؤ، غلط کرو گے پھر سیکھ جاؤ گے. پھر قوانین آموزش بھی دیے، مطلب کہ لاز آف لرننگ. آموزش کا مطلب کیا ہے، لرننگ. اس نے بتایا کہ کیسے سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سے ماہر نفسیات سب سے پہلا کرداری ماہر نفسیات اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد پیولو اور اسکینر ہے. انہوں نے اس کا سب سے بڑا جو مشہور جو ان کے ہیں وہ پیجن پہ، کبوتر پہ اور کتے کے ساتھ تجربات ہیں، ٹھیک ہے. اس نے ان کو اندر مشروطیت کے اصول قواعد واضح. مشروطیت کہتے ہیں کنڈیشن، کوئی بھی کنڈیشن جب آپ لرننگ کے اندر کنڈیشن لگا کر کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مشروطیت کے اصولوں کے مطابق چیک کرتے ہیں. اس نے اس چیز کو بھی ثابت کیا کہ انسان کے اندر بھی جزا اور سزا کے اصولوں کے تحت. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے ہمارے فیملی، ہمیں جو چیز بری ہوتی ہے اس پہ ہمیں سزا ملتی ہے، جو چیز اچھی ہوتی ہے اس پہ ہمیں انعام ملتا ہے. تو گھر والے کیا کرتے ہیں، جو ہم کام غلط کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں ڈر لگتا ہے سم ٹائم کہ ہم یہ کام کریں گے تو گھر والے ڈانٹیں گے تو ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بیسیکلی ایک سزا کا اصول تھا کہ سزا نے آپ کا جو کردار تھا وہ بدل دیا. اب دوسری بات پہ آتا ہے، واٹسن بیسیکلی کہتا کیا ہے. واٹسن بیسیکلی کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. وہ اچھی عادات بھی سیکھ سکتا ہے اور غلط بھی. اگر وہ اچھی عادات لوگوں سے دیکھ دیکھ کے سیکھ سکتا ہے تو اس کو ہم اس عادات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے پھر ایک ماڈل پیش کیا جس کو ہم ایس آر ماڈل بولتے ہیں. ایس آر کا مطلب اسٹیمولس رسپانس. اسٹیمولس بیسیکلی کیا ہے، اسٹیمولس بیسیکلی وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے، وہ ایک طاقت ہوتی ہے جو آپ کو کسی کام پہ اکسا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رسپانس وہ ہوتا ہے جو آپ وہ کام کر دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیمولس کا مہیج کہتے ہیں اردو میں، اور رسپانس بیسیکلی ہم ریئیکشن کو کہتے ہیں جو جوابی فعل، جو جوابی کام کرتے ہیں. مہیج سے مراد وہ قوت ہے جو فرد پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو رد عمل سے مراد وہ جواب ہے جو فرد مہیج کے زیر اثر پیش کرتا ہے. زیر اثر اس قوت کی وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے کام. ابتدا میں واٹسن کے اس نظریے پر بہت ویسے کرٹیسائز کیا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا چلو ہمارا بھی شامل کر لو، آپ بھی رہو ہم بھی رہو
مفاہمت والے کام کر کے نا دونوں کو شامل کر کے جی بنا دیا گیا ایس او آر ماڈل. ایس او آر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیمولس اور رسپانس تو وہی رہیں گے, اس ٹائم آرگنس کر دیں. آرگن سے مراد ہے کوئی بندہ کوئی پرفارم کرے گا نا اس کام کو, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم سب سے پہلے اب یہاں سے ایک اسکول آف تھاٹس کردار یہ پسند میں نکلے گا, ٹھیک ہے. اس کو ہم مزید آگے ڈسکس گے. اب واٹسن آگے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کرٹیسائز کیا کیا گیا. اچھا, کرٹیسائز میں کیا کہ اس میں صرف خارجی کردار پر مطالعہ کہتا ہے, اس میں ذہنی اعمال کو سرے سے ہی نکال دیا گیا. اس کے بعد کیا کہتا ہے, اگر ہم ذہنی اب انسان کے اندر سے دماغ نکال دیں تو وہ سارے کے سارے کا میکانک بن جائے گا, ٹھیک ہے, مشین بن جائے گا ایک, تو انسان کوئی مشین نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے باقی سارے شعور جب ذہنی اعمال کو فارغ کر دیا تو وہ شعور, تحت شعور, لا شعور, یہ سارے کے سارے چیزیں بھی اندر سے نکل جاتی ہیں خود بخود ہی, ٹھیک ہے. انسانی پسند معنی اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے. عضویہ محض مشین نہیں ہے, عضویہ ہم انسان کو مشین نہیں ہے, ہمارے اپنے موڈ ہوتے ہیں, ہمارے احساس ہوتے ہیں, ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں جس کو ہم لے کے ہم لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے. ہم نے اتنی چیزیں پڑھی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہونا. اب کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو اثر رسوخ اس پہ آئے گا وہ اینڈ والی کا آئے گا, سب کا مکسچر آئی, ٹھیک ہے. نفسیہ عضویہ کے مکمل مطالعے کا وسیع, اس میں داخلی بھی شامل ہے اور خارجی, دونوں کردار شامل ہوتے ہیں. شعور میں کیا کیا چیزیں, شعور, ذہن اور ذہنی اعمال, یہ سارے کے سارے آپ کو یاد ہوگا. شعور والی ڈیفینیشن بھی اس میں شامل ہوگی اور ذہن والی بھی, مائنڈ والی بھی اس کے اندر شامل ہوگی. اور جو کہ اب تیسری چیز اس کے اندر ہے کہ عضویہ بھی شامل ہے. عضویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہنی اعمال اور کردار ہمیشہ عضویہ ہی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے ایک کلیہ بتایا کہ اے بی سی کہ ہم نفسیات کی تعریف کو پورا کیا جا سکتا ہے. اے بی سی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے افیکٹ. افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ افیکشن, احساس ہوتا ہے اس چیز کا. بیہیویئر, کردار, وقوف, تھنکنگ, کوگنیشن, ٹھیک ہے. اے بی سی سائنس ہے. اچھا, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پتہ لگا سکیں وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا, ٹھیک ہے, اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کا بارے میں جاننا. وہ محسوس کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. محسوس کرنے کے بعد جس طرح کا وہ محسوس کر رہا ہوگا تو ویسا ہی وہ ریئیکٹ بھی کرے گا, ٹھیک ہے. ریئیکٹ جب کرے گا تو ریئیکشن کے بعد اس کے ہم لوگ اس کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے ہم لوگ آگے بھی ریئیکٹ ایسا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ والا ٹاپک ہم چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نفسیات کی تعریف کی وضاحت جو ہے اس کے اندر بیسیکلی 4 پورشن ہے اس کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے. وہ 4 پورشن کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں نامیات, ٹھیک ہے. نامیات کا آرگنزم ہوتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں 1 بائی 1, سب کو چیک کریں گے. نامیات کو میں نے بتایا تھا, ہر وہ جاندار چیز جو دماغ رکھتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ آپ کی نامیات کہلاتی ہے. بچے بوڑھے سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس بیسیکلی ایک حقائق جمع کرنے کے طریقے کا نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سائنس علم حاصل کرنے کا معروضی اور معیاری طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ باضابطہ شرائط کے تحت اسباب اور اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جو علوم اس کو استعمال کرے وہ سائنس کہلاتے ہیں, مثلا کیمسٹری, فزکس, بایو, ٹھیک ہے, یہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, زوالوجی وغیرہ. فردر آ جاتا ہے ہمارے پاس کردار. کردار کے اندر کہتے ہیں قابل مشاہدہ حرکات کو کردار کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو فرد حرکی یا عضلاتی جواب فعال کردار, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, یہ سارے اس کے اندر. ذہنی اعمال, مینٹل پروسیسز کیا ہوتے ہیں؟ فرد کی ذہنی کیفیت ذہنی اعمال کہلاتے ہیں. اسی کے زیر فرد اثر ہی فرد کا اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ تعریفیں دی ہیں, یہ بیسیکلی آپ پڑھ لیجیے گا, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ساری کی ساری آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو امید کرتے ہیں آج کا لیکچر بھی آپ کو یہ سمجھ آئے گا اور آپ کی مزید جتنے بھی کنفیوژن ہوگی وہ ساری کی ساری ریزالو ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.